ضرور ہوتا ہے لیکن پھیڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کڑوی گولی ضرور ہے. نعرہ تکبیر کا میں تجھے معنی بھی بتا دوں, شاید تجھے کسی عالم نے نہ بتایا ہو. نعرہ تکبیر کا مطلب لوگوں بڑائی کا نعرہ مارو. جس کا نعرہ مارو یعنی بڑا کون ہے بتاؤ. نعرہ تکبیر کا مطلب ہے کہ بڑا کون. نعرہ تکبیر کا مطلب کیا ہے کہ بڑا. بولنا بڑا. آخر تک سارے بولیں بڑا. تو جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. نعرہ مارنے والے نے سوال کیا ہے نعرہ تکبیر بڑا کون ہے؟ ہم نے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر. کہ اللہ سب سے بولو اللہ سب سے. نعرہ مارنے والے نے سوال کیا نعرہ تکبیر سب سے بڑا کون؟ تو ہم نے جواب کیا دیا؟ اللہ. آپ نہیں سمجھ رہے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. ذرا یہ نعرہ سمجھیے پھر اگلا نعرہ بھی ہے. نعرہ تکبیر بڑا کون؟ تو جواب کیا آئے گا؟ بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اب دوسرا نعرہ آئے گا کہ اللہ کے بعد پھر رسول کون ہے جس کا مقام سب سے اونچا ہے. نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ کے بعد پھر نبی کون سا ہے کہ جس کا مقام سب سے اونچا. نعرہ مارنے والا پوچھے گا نعرہ رسالت. ہم کیا کہیں گے؟ بولو نا, آواز پہ ڈھیلی ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر کہا تھا تو ہم نے جواب میں دو لفظ کہے. ایک میں اللہ ہے, دوسرا اکبر ہے. اللہ کا مطلب وہ ذات, اکبر کا مطلب بڑی ہے. تو پھر نعرہ اسی انداز سے آنا چاہیے تھا کہ پھر رسول کون. تو جس طرح پہلے نعرے کے جواب میں اللہ کا نام ہے تو دوسرے نعرے کے جواب میں محمد کا نام ہوگا. ہاں, پہلے نعرے کے جواب میں کس کا نام, تو دوسرے نعرے کے جواب میں اللہ کے بعد پھر ہے کون. تو پھر دوسرے نعرے کے جواب میں نام بھی میرے نبی کا آنا چاہیے تھا. پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کون, اللہ سب سے بڑا کون. ہم نے کہا تھا اللہ سب سے بڑا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا رسول سب سے بڑا کون. ہم نے کہا رسول محمد الرسول اللہ, یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں, بڑے ذیشان ہیں, بڑے برتر ہیں, بڑے بہتر ہیں. اب یہی دو نعرے اسی انداز سے اگر تو اور میں یاد رکھیں گے, خدا کی قسم نہ رب کی وحدانیت بھولے گی نہ پیغمبر کی رسالت بھولے گی. اور اگر اس نعرے کو چھوڑ کر ہم کسی اور نعرے کی طرف جائیں تو پھر مسئلہ بنے گا. تو پھر کیا بنے گا؟ آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھے, آپ سے اگر توجہ ہے نا میری طرف, ایک سوال میرا چھوٹا سا سوال. آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھے جی آپ کے چچا کتنے ہیں, آپ جواب دیں جی 5. پھر آپ پوچھیں ان چچاؤں میں بڑا چچا کون سا ہے, آپ جواب دیں ہائے میرے چچا. آپ اس کو جواب دیں اے میرے چچا, وہ سمجھے گا کہ کون سا چچا بڑا ہے. نہیں بولتے کیوں نہیں آپ؟ 5 چچے جس کے ہیں اس سے اگر کسی نے پوچھا ان 5 چچاؤں میں تیرا بڑا چچا, عظمت والا چچا, اعلیٰ چچا, اشرف چچا, اکمل چچا کون, اور میں جواب دوں کہ اے چچا, اگر یہ جواب نہیں بنتا تو پھر نعرہ رسالت کے جواب میں جو جواب اسی انداز کا آئے گا پھر وہ جواب بھی جواب نہیں بن سکتا ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت رسالت, مقام صحابہ, شان صحابہ, شان اہل بیت, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر.
کھڑے ہونے والے دوستوں سے میں ادب سے عرض کروں گا آپ بھی تشریف رکھیں. مہمان علماء کرام علامہ عثمانی صاحب دام اللہ ذلہ تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں ان کے علم و عمل اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے. تشریف لا چکے ہیں اور علماء دیگر بھی تشریف لانے والے ہیں. تمام دوستوں سے کہوں گا تشریف رکھیں تاکہ میں بات ختم کروں اور حضرت کا بیان شروع ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 5 چچا ہیں 5 ماموں ہیں اور کوئی پوچھتا ہے سب سے بڑا چچا کون, میں جواب دوں اے چچا. یہ جواب بنتا ہے؟ بولو نا. وہ پوچھے آپ کا سب سے بڑا ماموں کون, میں کہوں اے ماموں. یہ جواب بنتا ہے؟ جواب تب بنے گا جب میں نام لوں گا کہ میرا ایک چچا عبداللہ ہے, وہ سب سے بڑا ہے. جب نام لیا جائے گا تو عظمت کا پتہ بھی تب چلے گا. نعرہ تکبیر کے جواب میں جس طرح میں نے جواب دیا تھا تو اللہ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ کر کے میں نے اس کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا تاکہ اس کی کبریائی اعلیٰ ہو. تو جب رسالت کا تذکرہ آئے یہاں بھی میں کالی کمری والے پیغمبر کا نام لے کر آقا کی رسالت کا تذکرہ کروں تاکہ یہ دونوں بابرکت نام میری زبان پہ آ جائیں. اگر پہلے اللہ کا نام آیا ہے تو ساتھ ساتھ محمد کا نام بھی. اور اگر میں یہ ظلم کروں کہ نعرہ تکبیر کہا جائے اللہ کا نام تو لے لوں اور محبت بھی بڑی ہے اپنے نبی سے, لیکن جب نعرہ رسالت آئے تو اپنے نبی کا نام ہی نہ لوں اور صرف اتنا کہوں اے اللہ کے رسول, تو اے اللہ کے رسول تو عیسیٰ بھی ہے, اے اللہ کے رسول تو موسیٰ بھی ہے, اے اللہ کے رسول تو داؤد بھی ہے. سننے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس کی عظمت بیان کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی بات آئے گی تب بات کلیئر ہوگی. تو میں نے عنوان کافی بیان کرنا تھا, آخر میں صرف مختصر 1-2 منٹوں میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی سے پیار کرو محبت کرو. کیا کرو جی؟ بولو نا. نہیں کہتا یار کوئی, آپ کو کچھ نہیں کہتا, آپ ذرا بولے تو صحیح. آقا سے کیا کرنا ہے؟ محبت محبت محبت. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے نا. محبت اصل میں نکلا ہوا ہے حبہ سے. میم کو ہٹا دو, میم کو ہٹاؤ, باقی بچے گا حبہ. اور حبہ کا معنی ہوتا ہے دانا. حبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب دانا مٹی میں ملا دیا جائے اور پانی لگا دیا جائے تو پھر وہ دانا باغ و بہار بن کے نکلتا ہے. اس دانے سے کچھ نہ کچھ, اگر دانا اچھا ہو خالص ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا پیار دل میں بسا, میرے نبی کی محبت دل میں بسا, میرے نبی کا عشق دل میں بسا. تو اور میں 1000 دعوے کریں کہ میرے دل میں پیار ہے, میرے دل میں نبی کی محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نہیں مانوں گا. جس طرح زمین میں بیج ہو اور پودا نکلے ہم تب مانتے ہیں کہ نیچے بیج تھا. اللہ فرماتے ہیں تیرے دل میں اگر نبی کی محبت ہوگی تو تیرے چہرے پہ پودا اگے گا. تیرے چہرے پہ پودا, بولنا بولنا, تیرے چہرے پہ فصل, تیرے چہرے پہ فصل. اور تیرے انداز و ڈھال میں یہ گھاس یہ گرہسی پیدا ہوگی. تیری چال سے پتہ چلے گا کہ محبت کا دانا موجود ہے. تیری گفتار بتائے گی محبت کا دانا موجود ہے. تیرا انداز بتائے گا محبت کا دانا موجود ہے. اگر فصل نہیں ہوتی اور تو دانا نہیں مانتا, اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی فصل نہ آئے, میں خدا بھی محبت رسول کا دانا دل میں نہیں مانتا. تو آقا کا پیار دل میں پیدا کر اور پھر اس پیار کی وجہ سے تیرے چہرے پہ کوئی فصل بھی آئے, کوئی فصل بھی آئے. اور یہ سدا بہار فصل ہے. کپاس تو 6 مہینے کے لیے, گنا 6 مہینے کے لیے, ہماری یہ گندم بھی 6 مہینے کے لیے. اور خدا کی قسم یہ وہ ہے, یہ وہ بہار ہے, یہ وہ اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی فصل ہے کہ تو ختم ہو جائے گا مگر یہ فصل پھر بھی ختم نہیں ہوگا. تو خود ختم کر دے تو
تو تیری مرضی ہے، لیکن اللہ فرماتے یہ ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال مہمان علماء تشریف لا چکے ہیں، میں نے یہ 2-4 باتیں کی، انہیں ہوا میں اڑا مت دینا، میں آخر میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ کو میں امانت کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ باتیں ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے کو بھی بچائیں گے، مذہب کو بھی بچائیں گے، اور اپنے آپ کو بھی بچا پائیں گے۔ اور اگر یہ باتیں ذہن سے معاف ہو گئی پھر پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کون ہیں اور ہمارا عقیدہ کون ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی شاہر حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب، اور بڑے ہی آسن انداز میں حضرت نے عقیدے کی بات سمجھائی۔